السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ دن سے ان پہاڑوں کی وادیوں میں آیا تھا، تو جہاں کا ماحول، جہاں کی خدمت دیکھ کر مجبوراً ویڈیو بنانے پہ اتنا مجبور ہو گیا کہ میں نے کہا اس موضوع پہ ویڈیو ضرور بنانی چاہیے۔ ان کی خدمت، ان کا کلچر، ان کا حسن، یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ صرف کوئی حسن تک محدود نہیں ہے، یہ وادیاں یا کسی ایسی چیز کے لیے نہیں ہے جس کے لیے لوگ دور دراز سے اور سفر کر کے آتے ہیں، یا باہر کے ملک کے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وادیوں میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کے خاندانوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج کل دیکھیں، عورت کا جو سسٹم ہے نا، عورت جتنا بھی پڑھ لے، اس کو گھر کا نظام، گھر کے خاندانی نظام، گھریلو کوکنگ، گھر کی مینجمنٹ ضروری ہے، اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح مرد ہے، مرد چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھا، اس کو کمانا ہی کمانا ہے، کما کے لانا ہے۔ اسی طرح عورت کو گھر سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے۔ تو پر یہ جو لوگ ہیں، ان کو گھر سنبھالنا، خاندانی نظام کو بہتر کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی فیملیوں میں ایڈجسٹمنٹ کرنا، ان کے لیے خاندان کو لے کے چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کا ایک فرد ہے یا 10 فرد ہے، یہ ایک لڑکی ہے تو وہ سارا گھر مینج کر رہی ہے۔ میں نے کیوں تھم میل پہ لکھا کہ اس جیسی آپ کو لڑکیاں پوری دنیا میں نہیں ملیں گی؟ تو یقیناً میں نے یہاں دیکھا ہے کہ انگریز لوگ یہاں سے لڑکیاں لے کے جا رہے ہیں، جو یورپ سے آ کر، اور یورپ کے پاکستانی رہنے والے لوگ یہاں لڑکی لینے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں رشتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جہاں کوئی تو چیز ایسی ہے جو ہمیں دوسری جگہوں پہ نہیں مل رہی۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو نظام ہے، جو خوبصورتی ہے، جو خدمت ہے، تو سب کچھ ہو انسان کے پاس، پر گھر میں بیوی جو ہو وہ زبان دراز ہو، بیوی جو ہو ہر بات پہ لڑنے جھگڑنے والی ہو، تو گھر کا سکون ہی برباد، جتنا بھی پیسہ ہو، جتنی بھی عیش و آرام ہو، تو گھر کا سکون ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کلاش سوات کی لڑکیاں جو ہیں، یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے، ان کے پاس محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، کارداری بھی ہے، نظام بھی ہے، کوکنگ بھی ہے، خدمت بھی ہے، خاندان کو لے کے چلنے کا جذبہ بھی ہے، بچوں کو ہینڈل کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو بچے پیدا ہوئے تھے، اب میں تھک گئی ہوں، اب میری بس ہو گئی ہے، سارا دن بچوں کو میں سنبھالتی رہی ہوں۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ ہم نے اتنے دن ادھر رہا ہے، ایک بھی ایسی آواز نہیں سنی کہ ہم سے بچے نہیں سنبھالے جا رہے، یا بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بچے ایسے ہیں۔ نہ، انہوں نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے، خاندان کو لے کے چلنا اور اسی میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا، انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور اس فرض کو بخوبی نبھا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستانی جتنے بھی ہیں اسی حوالے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں ہمارا رشتہ کروا دیں، ان علاقوں میں ہمارا تعلق چنا دیں، ہمارے خاندانی نظام کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے باہر جب رشتے کیے ہوتے ہیں، شروع میں جاتے ہیں باہر، تو پھر اس وقت باہر جا کے نئی انگریزی دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ جب وہ سب کچھ لے کے بھاگ جاتی ہے، یا پاکستان سے پڑھی لکھی لڑکی لے جاتے ہیں، تو وہ جب امریکن قانون یا یو کے کا قانون سے، لندن کا قانون سمجھتی ہے، تو وہ فوراً ان سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی غریب لے کے آئیں، کوئی ہم ایسے خاندان سے لے کے آئیں کہ جو ہماری خدمت کرے، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ بڑھاپا، جو جوانی جو ہے ہمارے ساتھ گزارے، تو وہ ان علاقوں میں ہے۔ تو اگر کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے، اور بالکل انٹرسٹڈ، یہاں صرف ایک دفعہ خرچہ ہوتا ہے جو ان کا خاندانی نظام ہے، چاہے یہ خود میں کرتے ہیں یا باہر کرتے ہیں، یہ خرچہ لیتے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بیچتے ہیں، بیچنے والا سسٹم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی عورت سے کرو، اس سے جہیز وغیرہ نہیں لینا، اس کو دے کر، اس کو خرچ کر کے، مرد والا خرچ کر کے اس سے نکاح کر کے لائے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، عربی لوگ یہی کرتے ہیں، تو دے کر پھر رشتہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اسلامی طریقہ ہے جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ بیچ رہا ہے، یہ ایسے ہے ویسے، یہ بھیڑ بکریاں سمجھو۔ بھیڑ بکری تو آپ نے سمجھا ہوا ہے، جو اتنا اس کے لیے جنازہ آپ جہیز یہ سسٹم کر رہے ہیں، اور ماں باپ ساری جمع پونجی ساری زندگی اس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب جو سنجیدہ لوگ ہیں، باہر سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا زندگی اور ان کا بڑھاپا سکون سے گزرے، اور ان کا خاندان اچھا ہو، اس کی تربیت اچھی ہو۔ آج کا جو معاشرہ ہے، اس میں تربیت کی بہت کمی ہے، دین سے دوری بہت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایسی عورت چاہیے جو دیندار بھی ہو اور گھریلو ہو، تو تب ہی ہمارا خاندان، ہمارا نظام، ہمارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں، آگے کا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے۔
تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، خوش رکھے۔